میری بانجی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اس کی آتی اس کی ماں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری بڑی بانجی اس چھوٹی سی بچی کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھوں میں آتے آنسو کو صاف کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر میری بڑی بانجی فائزہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میں گلے لگ کر رونے لگی۔ ماموں، ماما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی۔ فائزہ کے الفاظ سن کر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ میرا رب بھی کتنا بے نیاز ہے، بے شک وہ جو کرتا ہے اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، مگر اس وقت ان بچیوں کو دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک ماں کے سوا بچوں کو آخر کون ماں جیسی محبت اور پیار دے سکتا ہے؟ مجھے دل ہی دل میں اپنے بہنوئی پر غصہ بھی آیا تھا۔ کاش وہ پیسے فضول خرچ کرنے کی بجائے اس وقت کے لیے بچا کر رکھتا جب میری بہن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈیلیوری کے وقت ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود جب وقت آیا تو بہنوئی نے میری بہن کو ہاسپٹل لے جانے کی بجائے محلے کی دائی سے ڈیلیوری کروائی تھی۔ میری بہن اس وقت چیخ چیخ کر بے بس رو رہی تھی۔ اس کے ہاں دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، مگر اسی کے ہاتھ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں حالات کے آگے بے بس تھا، ورنہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ بہنوئی کا منہ نوچ لو۔ میری بہن اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس نے مجھ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر اس نے قبول کر لیا تھا۔ اب جب اس کی میت میرے سامنے پڑی تھی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل سو ٹکڑے ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر نشان ابھی بھی موجود تھے، مگر اب سب غائب تھا۔ پچھتاوے کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بہنوئی کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ اسے جیسی شام ہوئی میں اپنی بانجوں کو وہاں چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ مجھے رو رو کر اپنی بہن کی یاد ستا رہی تھی۔ کتنی بڑی غلطی کر دی تھی میں نے اس کا رشتہ ایسے شخص کو دے کر جس میں انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ ہم بہنوں بیٹیوں والے بھی کتنے بے بس ہوتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن جب میں بہنوئی کے ہاں گیا تو فائزہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے تھے اور چہرہ بھی گویا دھلا ہوا نہیں تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ میرے سوال پر وہ روتے ہوئے بولی کہ ماموں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا، ابو کو کہا ہے کہ کھانا لا دے، تو آگے سے کہتے ہیں جا کر کچن میں خود بنا لو۔ فائزہ کے الفاظ میں دل پر خنجر چلا گئے تھے۔ مجھے بہنوئی اور اس کی بہن پر بہت غصہ آیا۔ اس نے تو کہا تھا کہ اس کی بہن میری بانجوں کا خیال رکھے گی، مگر یہ کیا؟ ان کی ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا تھا۔ بچیوں کی حالت ہو چکی تھی۔ میں نے بہنوئی سے کہا تو وہ فوراً گھبرا کر کہنے لگا کہ بچی ہے، بھول گئی ہوگی، ورنہ میں تو خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تھا۔ میں نے فوراً باجی کے لیے کھانا بنوایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ ہو بہو میری بہن جیسی دکھتی تھی۔ چند دن ایسے ہی گزر کہ میں روزانہ بہنوئی کے ہاں جاتا اور ان کے گھر سے مل کر آتا۔ ان کا خیال میری بہن کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ پھر ایک دن شام کو میرا بہنوئی اپنی دونوں بیٹیاں لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ وہ بولا کہ فیصل بھائی، اپنی بانجیوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو، میں دوسرے شہر کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو اپنی بچیوں کو لے کر چلا جاؤں گا۔ میری غربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ بانجیوں کی کفالت اٹھا سکوں، لیکن بات چند دن کی تھی، اسے میں انکار نہ کر سکا۔ بہنوئی کی بات سنتے ہی اگلے پل میں نے دونوں بچیوں کو سینے سے لگا لیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری بیوی سامیہ کو جب پتہ چلا تو وہ تھوڑی سنجیدہ ہو گئی اور بولی کہ اتنی چھوٹی بچیوں کو میں کیسے پالوں گی؟ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، مگر میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ دونوں مہمان ہیں اور واپس چلی جائیں گی۔ میرے اپنے وسائل بھی بہت کم تھے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ رات کو چھوٹی بانجی رونے لگی، شاید اسے بھوک لگی تھی۔ میں اٹھا اور اپنی بیوی سامیہ کے پاس چلا گیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کچن سے دودھ گرم کر کے لے آئی تھی۔ میں اس کے مزاج سے واقف تھا، اسے میری بہن اور اس کی اولاد سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک چھوٹی بانجی زور سے چیخی۔ میں ہڑبڑا کر اس کی طرف گیا تو دیکھا کہ سامیہ نے غلطی سے بہت گرم دودھ اس کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ میں نے فوراً بچی کو سینے سے لگا لیا، اس کا منہ جل چکا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے ہاسپٹل لے جا کر علاج کروایا۔ اگلی رات مجھے فائزہ یاد آئی۔ میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی، بخار سے تپ رہی تھی۔ وہ نیم خواب میں کہہ رہی تھی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو، میری ماں واپس آ جائے۔ یہ الفاظ میں دل کو چیر رہے تھے۔ میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا اور اسے دوا دی، پھر اسے سلا دیا۔ جب وہ سو گئی تو میں سامیہ کے پاس گیا اور غصے سے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ معصوم بچی صبح سے بھوکی ہے اور تم کہتی ہو کہ وہ کھا چکی ہے۔ میری بات سن کر سامیہ خاموش ہو گئی اور پھر آہستہ سے بولی کہ تمہاری بہن کے بچوں کے نخرے، اگر خود پال سکتے ہو تو پالو، ورنہ جا کر یتیم خانے چھوڑو، یہاں اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، یہ تمہاری لاڈلی بانجیاں ہیں۔ بیوی کے الفاظ میں سانسیں روک رہے تھے۔ اتنی بڑی بات آخر اس نے کیسے کہہ دی؟ چند دن گزر چکے تھے مگر بہنوئی واپس نہیں آیا تھا۔
میں نے کئی دفعہ اسے فون کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ ایک دن جب کام سے لوٹا تو مجھے کسی نے بتایا کہ میرا بہنوئی تو اپنا گھر بیچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلا گیا ہے۔ اس شخص کی بات پر پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا مگر جب میں خود اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر سچ مچ کسی اور کے قبضے میں آ چکا تھا۔ مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ کیسا شخص تھا؟ پہلے غریبی کا رونا رو کر اپنی بیوی کو مار دیا اور اپنی اب اولاد کو باپ کے سائے سے محروم کر کے کہاں چلا گیا تھا؟ شاید وہ دوسرا گھر بسانا چاہتا ہوگا اور بیٹیاں اکیلی رہ گئی ہوں گی۔ میں گھر لوٹا تو فائزہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میرے بچے چٹائی بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا تھا، جبکہ میری چھوٹی بانجی اس وقت سو رہی تھی۔ مجھے گھر میں آتا دیکھ کر میری بیوی فوراً کچن سے باہر نکلی اور غصے سے بولی کہ تمہارے بہنوئی کا کوئی پتہ ہے یا نہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ اپنی بانجیاں یہاں سے لے جاؤ، چند روز کے مہمان اچھے لگتے ہیں، میں مزید اپنی نیندیں حرام نہیں کر سکتی۔ بیوی کی بات سن کر مجھے برا تو لگا مگر میں اس پر خاموش ہوا، پھر موقع دے کر اسے بتا دیا کہ بہنوئی اب کبھی انہیں لینے کے لیے واپس نہیں آئے گا، اب مجھے یہ اپنی بانجیاں خود ہی پالنی ہوں گی۔ میرے الفاظ سن کر سامیہ کے تیور بدل گئے مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ رات میں 2-3 بار بچیاں روتی رہتی، کبھی کبھار تو میں نے خود ہی بہلا کر سلا دیتا۔ ایک دن صبح جب اٹھا تو بیوی کی چلانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے فائزہ کو بازو سے پکڑ کر وہ جھنجھوڑ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ کس سے پوچھ کر تم نے پھلوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ جانتی ہو یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھے تھے، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ فائزہ روتے ہوئے آنکھیں مسلتی ہوئی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ اس بچی کا رونا میرے دل پر اثر کر گیا۔ میرا غصہ اس پر 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں فوراً کچن میں گیا اور سامیہ کو تھپڑ مار دیا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی بچی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ اگر وہ پھل اٹھا رہی تھی تو کھانے دیتی، کون سا کمی آ جانی تھی؟ یہ پہلی بار تھا جب میں نے سامیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی کیفیت میں سمجھ سکتا تھا مگر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ ان لڑکیوں کی خاطر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں بس کڑا پچھتاتا رہ گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی میں دل میں اتر آئی تھی۔ ایک طرف بیوی تھی اور دوسری طرف دونوں بانجیاں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سامیہ ان کا خیال رکھنا ہی نہ چھوڑ دے۔ میرا یہ اندیشہ سچ ہوتا دکھائی دینے لگا۔ جب وہ دن گزر گئے اور بہنوئی اپنے بچوں کو لینے نہیں آیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ جا کر اپنی بانجیاں یتیم خانے چھوڑا، وہ مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی، غیروں کی اولادیں ہیں، وہ چھوٹی تو ہر وقت روتی رہتی ہے اور بڑی فائزہ جب دیکھو کچھ نہ کچھ نقصان کرتی پھرتی ہے، اب کیا اس کا باپ آ کر دے گا؟ سامیہ کافی غصے میں تھی اور اس کے الفاظ میں سر پر بم کی طرح گرے۔ آخر میں اپنی بانجیاں یتیم خانے کیسے چھوڑاتا؟ لوگ کیا کہتے کہ ماموں کے ہوتے ہوئے بانجیاں خیرات پر پلتی ہیں؟ وہ دونوں تو میری بہن کی آخری نشانیاں تھی، میں بھلا کیسے انہیں یتیم خانے چھوڑ سکتا تھا؟ اس معاملے میں نے ٹھنڈے دماغ سے سامیہ سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ میں اپنی بہن کی اولاد کو کبھی یتیم خانے نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے تو وہ غصہ کرتی رہی مگر پھر میرے فیصلے کے آگے خاموش ہو گئی۔ جب سے بانجیاں آئی تھی میرا کاروبار ترقی کرنے لگا تھا، گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ میں نے چھوٹی بچی کے لیے آیا رکھ لی تھی، اب وہی اسے سنبھالتی تھی، جبکہ فائزہ کو میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میری بیوی سامیہ کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا تو نہیں تھا مگر بہت برا بھی نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور فائزہ 10 سال کی اور چھوٹی گڑیا 5 سال کی ہو گئی۔ میری دونوں بانجیاں مجھے ماموں کی جگہ بابا کہہ کر پکارتی، جبکہ سامیہ کو ممانی کہتی تھی۔ میں انہیں اپنی اولاد جیسا پیار دیتا تھا۔ میرے بچے ان سے کافی بڑے تھے۔ ایک روز جب میں گھر آیا تو مجھے فائزہ اور گڑیا کا رویہ بدلا بدلا سا لگا۔ فائزہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے جیسے اس نے کنگھی بھی نہ کی ہو۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا، اس کے بالوں کو سیدھا کرنے لگا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ میں چونک گیا۔ وہ بولی بابا میرے سر میں بہت درد ہے، میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، پھر ممانی نے مجھے اٹھایا اور دوا لگائی۔ فائزہ ایک ہی سانس میں بول رہی تھی۔ تبھی سامیہ بھی اندر داخل ہوئے، کہنے لگی فائزہ جاؤ اپنا ہوم ورک مکمل کرو، پھر سونا بھی ہے۔ فائزہ فوراً کمرے سے چلی گئی۔ دن بدن اس کی گرتی صحت اور بدلتا رویہ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا وہ خاموش اور خوفزدہ نظر آتی۔ ایک دن میں گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ فائزہ فرش پر گری رو رہی تھی جبکہ میری بیوی کچن میں کھڑی تھی۔ میرے دھیان میں فائزہ کے ہاتھ آئے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر جلنے کے نشانات تھے۔ میں نے تڑپ کر پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ فائزہ نے سہم کر میری بیوی کی طرف دیکھا تو سامیہ فوراً بولی یہ بہت شرارتی ہو گئی ہے۔ منع کرنے کے باوجود کچن میں آ گئی اور اپنا ہاتھ جلا لیے۔ میرا دل تڑپ گیا تھا۔ فائزہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگایا اور اسے سمجھایا کہ آئندہ احتیاط کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں سامیہ کے بارے میں شک اور بڑھ گیا تھا۔ میرا دل تڑپ سا گیا۔ باتیں مسلسل ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
میں نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگائی اور ماتھا چوم کر تاکید کرنے لگا کہ ایسا کام مت کیا کرو جس سے تمہیں بعد میں تکلیف پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سامیہ پر بھی شک ہوا تھا۔ کچھ تو تھا جو بچیاں وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تو بانجی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، آپ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑیں۔ بانجی کے منہ سے الفاظ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں بولا کیوں، آخر کیا وجہ ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ بڑی بانجی چپ ہو کر رونے لگی اور بولی کہ بس آپ ہمیں یتیم خانے چھوڑ آئیں۔ میں حیران تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ چند دنوں بعد جب کام سے جلدی گھر لوٹا تو میں نے اپنے آنے کے بارے میں سامیہ کو بھی خبر نہیں کی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اندر سے آتی سامیہ کی آوازوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ غصے سے کچھ بول رہی تھی۔ میں نے چھپ کر ساری باتیں سنی۔ وہ غصے سے فائزہ کو کہہ رہی تھی کہ کم بخت، جلدی صاف کر، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کیا؟ اگر دوبارہ غلطی کی تو اس بار ہاتھوں کو نہیں بلکہ پیروں کو جلاؤں گی۔ تمہاری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی مگر ان دونوں بد نصیبوں کو چھوڑ گئی۔ ان دونوں کا باپ نہ جانے کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ فائزہ کے جواب میں صرف کپ کپاہٹ اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ میں نے ماموں کو کہا تھا کہ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑے مگر وہ نہیں مان رہے تھے۔ سامیہ چیخ کر بولی کہ جلد از جلد میرے گھر سے چلی جاؤ ورنہ جو کھانا مجبوری میں تمہیں دینا پڑتا ہے اس سے بھی محروم کر دوں گی۔ تم دونوں کے ہاتھ پاؤں جلا دوں گی۔ اپنی بیوی کے الفاظ سن کر میں وہیں پتھر کی مورت بن گیا۔ سامیہ سے اس حد تک صفاقی کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس کا رویہ تو میرے سامنے بالکل مختلف تھا مگر پیٹھ پیچھے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ میں فوراً دیوار کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ فائزہ زمین پر بیٹھی تھی، میری بیوی کے پیروں کی مالش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر زخم تھے مگر وہ پھر بھی کوشش کر رہی تھی کہ ممانی کے پیروں کا مساج کرے۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سامیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل غصے سے بھر گیا اور میں نے اسی وقت سامیہ کو تھپڑ مار دیا اور کہا کہ میری بانجیاں میری اولاد ہیں، ان کی پرورش تمہیں ماں بن کر کرنی ہوگی۔ وہ بیچاری مجھ سے کبھی شکایت بھی نہیں کرتی تھی جبکہ تم ان کے ساتھ ظلم کرتی رہی ہو۔ میں نے اسی وقت سامیہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے شرمندگی سے اپنی بانجیوں سے معافی مانگی، وہ بھی رو رہی تھی۔ فائزہ نے مجھے سامیہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا۔ وہ جان بوجھ کر ان سے گھر کا سارا کام کرواتی تھی اور معمولی غلطی پر بھی انہیں مارتی تھی اور ان پر ظلم کرتی تھی۔ اس نے میری بہن کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا اور بچیوں کو یہ سکھایا تھا کہ وہ خود یتیم خانے جانے کی بات کریں۔ میں نے بانجیوں کے لیے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی۔ کچھ وقت گزرا تو سامیہ خود واپس آ گئی اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ اس کے بھائی کے گھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ اب سب کچھ بدلنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر وہ ماں بن کر میری بانجیوں کو پالنے لگی۔ آج 10 سال بعد میں بازار سے گھر آ رہا تھا کہ میری نظر اپنے بہنوئی پر پڑی۔ وہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ویل چیئر پر بیٹھا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسے پوچھوں کہ اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید وہ معافی مانگنا چاہتا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں دل میں ایک بوجھ لیے گھر آ گیا۔ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ اس نے جو کیا تھا شاید یہ اسی کی سزا تھی۔ میں نے فائزہ اور گڑیا کی شادی دھوم دھام سے کر دی اور وہ دونوں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔